یہ آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا حل ڈھونڈیں، حل آپس میں جس طرح یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آج کی میٹنگ ہے، اس طرح سامنے بیٹھنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی، فوج کو بھی، جوڈیشری کو بھی، اس ملک کے بزنس مین کو بھی بٹھائیں. یہ ناکامی ان کی بھی ناکامی ہے کہ اگر ہم آج پالیسی نہیں دے سکے، کم از کم وہ نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا کہ ملک ترقی کیسے کرے گا. جس ملک کے لوگ خود اس کے اندر انویسٹ نہ کرتے ہو، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، گروتھ نہیں ہوگی. آج ہمیں یہ اتنے سالوں بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. جس ملک میں قانون نہیں ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ہم $1 ارب، یہ شاید فواد چودھری صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ $1 ارب انویسٹ کریں گے. میرے خیال $1 روپیہ بھی انویسٹ نہیں کریں گے. یہ روپیہ حب الوطنی کی صرف حب الوطنی پر نہیں آتا. جہاں روپیہ سیکیور ہو یا انویسٹمنٹ کر کے ریٹرن بھی مل سکے وہاں روپیہ جاتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. حب الوطنی کے دعوے ہم سب کے ہیں. محب وطن لوگوں کے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہمارا ہے. آج اس ملک پر قبضہ ہے اشرافیہ کا. اشرافیہ جسے ہم سمجھتے تھے، حقیقت مجھے علم نہیں تھا، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے قانون اور ہے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ان باتوں کا فیصلہ آپ ایک ایجنڈا رکھیں، ملک کو سامنے رکھیں. عمران خان سے رہائی کا حل بھی اسی میں ہے. ملک کے معاملات درست ہوں گے، ملک کی معیشت درست ہوگی، ملک کی سیاست درست ہوگی، یہ ریاست چلے گی، ملک کے اندر عدل کا نظام ہوگا، عمران خان صاحب کو بھی انصاف مل سکے. اس لیے آج جب آپ بیٹھے تو ایجنڈا یہ لے کر آئے کہ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے کہ ملک کے حالات درست ہو سکے. یہ سب سیاسی جماعتیں سینکڑوں سال کا تجربہ ان کے پاس ہے ملک چلانے کا، جو آج ملک کی لیڈرشپ ہے. میں بادل سے کہتا ہوں آج فیلئر لیڈرشپ کا ہے. حالات پر الزام مت لگائیں کہ جب آپ نے خرابیوں کو تسلیم کر لیا، آپ غیر جمہوری عمل کا حصہ بن گئے، آپ نے آئین کو توڑ مروڑ کر پاس کیا. یہ خرابیاں ہیں جو ملک کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں. تو آج جب سب بیٹھیں تو ان خرابیوں کو درست کریں، ملک کو آگے بڑھانے کا راستے کا تعین کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہی اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ صرف جو ہے میں ایک جو آج کی جو کرکس ہوا ہے گفتگو کا، اس میں کچھ کنکلوڈ کرنے کے لیے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ملک کی قومی سیاسی جماعتوں، دانشوروں، صحافیوں، وکلاء سمیت سوچ رکھنے والے طبقات اور سیاسی اور جمہوری نظام کے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا نمائندہ اجتماع نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی دعوت پر اسلام آباد میں منعقد ہوا. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی NDC نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قومی مفاہمت کے لیے ان کے جذبے اور سوچ کو سراہا. اجلاس میں ملک میں سیاسی بے چینی، ملک اور عوام کو درپیش معاشی مشکلات، سیاسی سرگرمیوں اور میڈیا پر قدغنوں اور دہشت گردی کے چیلنج پر تشویش کا اظہار کیا. اجلاس نے ملک میں اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور سیاسی تناؤ میں کمی لانے کی اہمیت سے اتفاق کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے پر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا اور تجویز کیا کہ فی الفور قومی سطح پر بات چیت اور اعتماد سازی کے لیے جامع، ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں. اجلاس نے نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کے آغاز کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ ضمن میں حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے. اجلاس ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف زرداری، پاکستان مسلم لیگ کے صدر محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں اور حکومت کی طرف سے مذاکرات یہ 3 لوگ کریں. اور حکومتی کمیٹی کے اعلان کے بعد جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، جیسا محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں یہ موقع دیا جائے کہ ہم اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کر کے جو قیدی ہیں، سیاسی اسیران ہیں، ان سے مل کے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے سکیں جو کہ ان لوگوں سے مذاکرات کرے. اس ضمن میں اعتماد سازی کے اقدامات بھی بہت اہم ہیں. پہلا اعتماد سازی کا عمل یہ ہوگا کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ختم کی جائے.
اور آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پہ اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر اسمبلی ہی مکمل نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں اور نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ تمام پولیٹیکل ورکرز اور خصوصاً خواتین جو سیاستدان اور ورکرز ہیں ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے اور جو جن کے خلاف مقدمات ہیں سیاسی وہ مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا حکومت کی طرف سے تاکہ مذاکرات کا ماحول پیدا ہو سکے۔ اسی طرح سے سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں اور جیلوں میں قید سیاسی لیڈرز کو فوری طور سیاسی جو کارکنان ہیں اور جو لیڈرشپ ہے ان کو رہا کیا جائے۔ میڈیا پر جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اینکرز کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ اسی طرح سے اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج، پولیس اور رینجرز سمیت تمام سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، شہدائے وطن کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی، اور اجلاس نے اعادہ کیا کہ پاکستان کی سالمیت، دفاع، سلامتی اور اداروں کے وقار اور عزت و احترام کے لیے پوری قوم ایک ہے۔ اجلاس نے قومی سطح پر رابطوں اور بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ قومی اور عوامی مفاد میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اس ضمن میں اپنا کردار جاری رکھے گی اور انشاءاللہ ہم اگلی جو اپنی نشست ہے اس کا اعلان کریں گے جو ملتان میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ڈائیلاگ کا یہ سلسلہ جو آج ہم نے یہاں پہ جس کا آغاز کیا ہے اس کو ایک ملک گیر کی سطح پہ لے کے جائے۔ آج بہت سارے ہمارے دوست اجمل وزیر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات سننا چاہتے تھے۔ محمد راز گونزل صاحب جو ہیں بیٹھے ہیں، اسد اللہ اور اطہر کاظمی صاحب جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت جو ہے وہ پوری نہیں سن سکے، ان سے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ بہت سارے اور طاہر ملک صاحب میرے چلے گئے ہیں، ہمارے راول کے زبردست آتھر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، بہت سارے دوست رہ گئے ہیں۔ ہمارے جو خالق صاحب کو ہم نے سننا تھا سعودی عربیہ کی بزنس کمیونٹی کے ہیں، کاشف صاحب جو ہیں، فریاد ریس جو ہیں وہ ہم نے ان سے بات سننی تھی، لیکن چونکہ مقررین کی تعداد زیادہ ہو گئی، جو شہباز صاحب بیٹھے تھے ہم نے ان سے استفادہ کرنا تھا تو اس لیے بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو جو ہے کیا جائے۔ اور یہ بھی ہم محمد مالک صاحب سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو کمیٹی میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور ساتھ لے کے جائیں، اور شاید کان عباس صاحب اگر خود نہیں جائیں گے تو ان سے ہم نامینیشن لے لیں گے کہ اگلا جو جیل میں ملنے جائے وہ پہنچ جائے، اور لا کر بلوچ آپ سب کا آپ آقا۔ اور آخر میں ہم دعا کر لیں ملک کی سالمیت کے لیے، اور محمود مولوی صاحب میں سہولت کار شہزاد وسیم صاحب آپ کا بہت شہزاد وسیم صاحب کا شکریہ۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں ایک ہی تو مولوی ہے، وہی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ ایک مثبت ذہن کے ساتھ ایک مثبت کوشش کی جا رہی ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ ہم سب کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے عوام کی مشکلات کا خاتمہ ہو، اور پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو، اور پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کی فکر، علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مستحکم اور ایک بہت ہی شاندار ملک ہو۔ ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات نے بھی یہ کوششیں کی ہیں